دوستو، جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا: اے لوگو، میرے فرما روا ہونے سے پہلے اگر مجھ سے کچھ علم لینا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ تب عرب کے 10 بڑے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس آئے اور متکبرانہ انداز میں گویا ہوئے: اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تم نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی آپ سے جس طرح کا چاہے مرضی سوال کرے آپ اس کا عقل ہے۔ تبھی وہ عالم عرض کرنے لگا کہ ہمیں بتلائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیران کر دینے والا جواب دیا کہ اے ابن آدم، اگر تم دولت کو خرچ کرتے رہو گے تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جبکہ تم علم کو جتنا خرچ کرو گے وہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو دولت پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ سن کر پہلا سوال کرنے والا شخص بہت متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا: اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے میرا دل و دماغ مطمئن کر دیا ہے۔ تب دوسرا عالم آگے بڑھا اور میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ سب کے ذہنوں سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ایک عالم جو علم رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا علم زندہ رہتا ہے اور اپنے علم کی بنا پر وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پانچویں عالم نے جب دوبارہ سے اپنا وہی سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے ابن آدم، دیکھنے میں سب سے زیادہ یہی آیا ہے کہ دولت مند آدمی کی اولاد بے انتہا بگڑی ہوتی ہے۔ زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے وہ الٹے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے شراب نوشی، جوا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن جس مومن کے پاس انبیاء کی طرح علم ہوتا ہے، اسے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے اور میرا خدا بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ 10واں آدمی نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ سوال کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ مجھے بھی بتائیے کہ ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی دولت ہے یا علم کی اہمیت زیادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اس آدمی کو دیکھ کر مسکرائے اور نہایت نرمی اور عاجزی کرنی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اتنی دولت حاصل کرو جس سے تمہاری عزت اور غیرت کی حفاظت ہو سکے۔ ایسی دولت حاصل کرو جو تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے اور تمہاری دنیاوی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کر سکے۔ اگر تمہارے پاس دولت تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی باقی مخلوقات کو بھی اس میں سے حصہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد اس دنیا میں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا